آج تو یہ کیمرے اتنے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف کیمرے ہی کیمرے ہیں، چلنا دوبر کر دیا، بات کرنا دوبر کر دی ان کیمروں نے، ہر جگہ کیمرے 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 کیمرے۔ مگر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے ہستی میں تشریف لائے 1500 سال پہلے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دھرتی کے پردے پر، ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ ہماری گردنوں میں ہمارے حضور، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پڑا ہے۔ ہم دنیا کے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ خوش نصیبی مال سے نہیں ہے، خوش نصیبی نہ کرسیوں سے ہے، خوش نصیبی نہ منصبوں سے ہے، خوش نصیبی مصطفیٰ کی غلامی سے ہے۔ مصطفیٰ کے غلام اس دھرتی کے پردے پہ بھی خوش نصیب ہیں، اور انشاءاللہ جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو بھی قبروں کی منزلوں میں وہ اپنی خوش نصیبیوں کے سورج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میدان محشر میں انشاءاللہ نبی کی غلامی ہمارے لیے غمخوار اور مونس ہمدرد اور دردمند کی حیثیت سے ہوگی، اور انشاءاللہ جنت کے اندر عظیم الشان بنگلے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی کے نتیجے میں لوگوں کو دیے جائیں گے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی اور افتخار کی بات ہے۔ ہمارے سینے چوڑے ہیں دھرتی کے پردے پر کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی زنجیروں میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں سانسیں لے رہے ہیں۔ ایک ایک سانس ان کے لیے ہے، ہماری زندگی نبی کے لیے، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہمارے سرمائے، ہمارے خزانے، ہمارا جو کچھ بھی ہے ہمارے حضور کے لیے ہے۔ تو جناب والا ایک کیمرہ نہیں تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دھرتی کے پردے پر، بعد میں کیمرے پیدا ہوئے ہیں، مگر جنہوں نے کیمرے دیکھے ان کی زندگیوں میں ساری کی ساری زندگی، پوری کی پوری لائف کیمروں کی نظر میں نہیں رہی۔ کسی کی گھٹنا 5 جنوری کی ملے گی، کسی مہاپروش کی گھٹنا 11 فروری کی ملے گی، 11 فروری فلاں سال میں ایسا ہو گیا، 6 جنوری فلاں سال میں ایسا ہو گیا، 8 مارچ اتنے سال میں ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ، 15 اکتوبر کو ایسا ہو گیا تھا، 30 دسمبر کو ایسا ہو گیا تھا۔ یعنی کیمروں والوں کی لائف بھی نہایت محدود لائف ہے، یعنی ان کی پوری زندگی کیمروں کی نظر میں نہیں ہے، مگر کیمرے نہ ہونے کے باوجود پوری دنیا کے پردے پہ ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک حصہ، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ مہاپروشوں کی ہسٹری پڑھ لیجئے، آپ اتہاس پڑھ لیجئے، کسی بھی شخصیت کے صفحات اتہاس کے کھول کے دیکھ لیجئے، چند گھٹنائیں ہیں پوری لائف میں، چند انسیڈنٹس ہیں پوری لائف میں، فلاں دن ایسا ہو گیا تھا، فلاں شام سوئے تھے تو ایسا ہو گیا تھا، فلاں جگہ کو جا رہے تھے تو ایسا ہو گیا تھا، مگر ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر کی عجیب بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں مکے کی زمین پہ، اور جس دن تک جناب والا مدینہ پاک میں دفنائے گئے ہیں سرکار، یعنی پوری 63 سال کی ظاہری لائف، اتہاس کے پنے کھول کر دیکھ لیجئے، ہر صبح کا بیان ہے، ہر شام کا بیان ہے، ہر رات کا بیان ہے، ہر دوپہر کا بیان ہے، ہر جناب والا ہر دن کا بیان ہے، فلاں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاں ٹائم مکے میں یوں فرما رہے تھے، مسجد میں یوں تشریف لے جا رہے تھے، جب مسجد میں جا رہے تھے تو اگر داہنا قدم آپ نے مسجد میں رکھا، جب باہر تشریف لائے تو بایاں قدم رکھا، وہ مسکرائے تو ایسے مسکرائے، وہ جناب والا بولے تو ایسے
کیسے بولے سبحان اللہ. وہ مکے کی گلیوں میں کیمروں کی نظر میں رہے, وہ مدینے کے گلیاروں میں کیمرے کی نظر میں رہے, وہ جناب والا خلوتوں میں کیمرے میں ہے, وہ جلوتوں میں کیمرے میں ہے, ان کا جناب والا صبح و شام اتہاس کے پنے میں ہے. اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے مہاپروشوں میں اگر کوئی اس اعتبار سے نمبر 1 ہے تو ہمارا نبی ہے. ہاں ہاں ہاں, واہ 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 واہ, کیا بات ہے حضرت, واہ واہ واہ. وہ کبھی سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب والا, تو کبھی جناب والا نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اور مدینے کی ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمانڈنگ کرتے نظر آتے ہیں, کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا حکومت کرتے نظر آتے ہیں, کبھی حکمرانی کرتے نظر آتے ہیں, کبھی رعیت کے فرد کی حیثیت سے نظر آتے ہیں, کبھی ٹیچر دکھائی دیتے ہیں, کبھی پروفیسر دکھائی دیتے ہیں, ایک وقت میں جناب والا ڈاکٹر دکھائی دیتے ہیں, تو ایک وقت میں ماسٹر دکھائی دیتے ہیں, ایک وقت میں بڑے انجینئر کی حیثیت سے اتہاس کے پنوں میں موجود ہے جناب والا. وہ جب خندق کھدواتے ہیں تو انجینئر لگتے ہیں جناب والا. وہ حضرات محترم جب وہ جناب والا جب وہ میڈیکل کے فارمولے پیش کرتے ہیں تو دنیا کے سب سے بڑے واہ 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 واہ, کیا بات ہے حضرت, واہ واہ واہ. میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. سبحان اللہ. وہ جن سیوا کرتے ہوئے نجات, وہ جناب والا جب جن سیوا اور مانو سیوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو سب سے بڑے سماج سدھارک میرے نبی ہی دکھائی دیتے ہیں جناب والا. ان سے بڑا سوشل ریفارمر دنیا کے پردے پہ کوئی نظر نہیں آتا. انہوں نے جناب والا سوسائٹی کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا. سبحان اللہ. انہوں نے جانوروں کو انسان بنا ڈالا. سبحان اللہ. انہوں نے سخت دلوں کو نرم دل بنا ڈالا. سبحان اللہ. انہوں نے جناب والا قبروں سے اٹھا کے لوگوں کو زندگی کی خیراتیں بانٹ دی. پورا مکہ اپنی بیٹیوں کو اور پورا عرب اپنی بیٹیوں کو جناب والا مارتا تھا, زندہ قبر میں اتار دیتا تھا. ایک اکیلا میرا نبی ہی تھا جو جناب والا مکے کی گلیوں میں یوں آواز لگاتا پھرتا تھا, او بیٹیوں کو مارنے والوں, انہیں زندہ دفنانے والوں. اللہ کی قسم نبی فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کر لیا تو اس کی جنت کی ضمانت عبداللہ کا بیٹا محمد لیتا ہے. جن سیوا کا یہ روپ دیکھو, مانو سیوا کا یہ روپ دیکھو. مارنے والے سے بچانے والے کا ادھیکار بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ہمارا نبی ہے جو قدم قدم پہ انسانوں کو بچانے کی بات کرتا ہے, وہ زندگیوں کو بچانے کی بات کرتا ہے. آج کے دور میں خوبصورت نعرہ ہے کنیا بچاؤ کنیا پڑھاؤ. 1500 سال پہلے میرا نبی کہتا تھا کنیا بچاؤ جنت پاؤ. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. وہ جس پلیٹ فارم پہ دیکھو جناب والا کمپلیٹ نظر آتے ہیں, جس پلیٹ فارم پہ دیکھو وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. وہ جناب والا سست نہیں, وہ جناب والا بزدل نہیں, وہ بہادروں کے بہادر ہیں, سورماؤں کے سورما ہیں. ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے آپ. انہوں نے نگیٹیووں میں پازیٹیو ڈھونڈے ہیں جناب والا. وہ نگیٹیووں سے کبھی ڈرے نہیں, کبھی اداس نہیں ہوئے. انہیں 3 سال تک شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کو فیس کرنا پڑ گیا. انہیں ہجرت کرنی پڑ گئی. ان کے سامنے قیامتیں کھڑی تھی, طوفان کھڑے تھے, آندھیاں کھڑی تھی جو چراغ کو بجھانا چاہتی تھی. مگر میرے نبی کبھی اداس نہ ہوئے, کبھی ملول نہ ہوئے, کبھی حزین نہ ہوئے, کبھی جناب والا کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں سرکار. حضرات محترم, انہوں نے میرے مصطفیٰ نے جناب والا اگر انسان کی حیثیت سے دیکھو تو جناب والا انسان کی حیثیت سے دیکھو تو ایک کمپلیٹ انسان مصطفیٰ کی شکل میں نظر آتا ہے. اگر تم جناب والا کسی سیاسی شعور رکھنے والے کسی لیڈر کے روپ میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو تو جناب والا انہیں رولنگ کرتے ہوئے اور پوری دنیا میں انصاف کا چلن عام کرتے ہوئے دیکھو. انصاف 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 کے سوا مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیا. عدل کیا, انصاف کیا, مساوات کا درس دیا, دشمنوں کو دوست بنا ڈالا, ٹوٹے ہوئے
دلوں کو جوڑ ڈالا یہ مصطفیٰ ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک نقشہ اتہاس کے پنوں میں موجود ہے۔ حضرات محترم وہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے لیے اس اعتبار سے بھی وہ نمبر 1 ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں دھرتی کے پردے پر تبھی سے پوری دنیا جناب والا پوری دنیا نے وکاس کی جگہ ڈھونڈی ہے۔ ساری دنیا میں وکاس کی ڈسکوری مصطفیٰ جان رحمت کے بعد ہی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ سے پہلے بھی لوگ تھے مگر وہ چاند پہ جا نہ سکے۔ مصطفیٰ سے پہلے بھی لوگ تھے انہوں نے ڈیزل کی کبھی کھوج نہیں لگائی۔ مصطفیٰ سے پہلے بھی لوگ تھے مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ زمین میں پیٹرول نکلتا ہے۔ جناب والا مصطفیٰ سے پہلے بھی لوگ تھے مگر انہوں نے کبھی بجلی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مصطفیٰ سے پہلے بھی لوگ تھے وہ ہوائی جہازوں میں نہیں گھومتے تھے۔ مصطفیٰ سے پہلے بھی لوگ تھے وہ جناب کار ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس جیپ اور جپسی نہیں تھی، ان کے پاس کریٹا نہیں تھی، ان کے پاس جناب والا کچھ بھی جو نہیں تھا۔ کیا مصطفیٰ سے پہلے لوگ نہ تھے؟ چاند پہ کیوں نہ جا سکے؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ وہ جناب والا کاریں کیوں نہ بنا سکے؟ وہ ٹرین کیوں نہ بنا سکے؟ وہ پلین کیوں نہ بنا سکے؟ حضرت عیسیٰ کا کوئی امتی پلین نہ بنا سکا، حضرت موسیٰ کا کوئی امتی ٹرین نہ بنا سکا، حضرت داؤد کا کوئی امتی سائیکل نہ بنا سکا۔ توجہ ہے، 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے دھرتی کے پردے پر۔ پریشان تو نہیں ہے تم لوگ؟ ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے بہت خوش ہیں کہ ہم جناب والا اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس کے سر سے لے کر پاؤں تک جناب والا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نبی پوری دنیا کے لیے محسن نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک احسان ہی احسان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت احسان ہے زندگی کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت احسان ہے پوری بندگی کے لیے، مصطفیٰ احسان ہے ساری انسانیت اور مانوتا کے لیے۔ حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں 1,24,000 نبی اور رسول آئے۔ سب سے پہلے تو بابا آدم آئے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اور اتفاق دیکھیے بابا آدم ہمارے بھارت میں آئے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ۔ ہمارا دیش، ہمارا انڈیا، ہمارا مہان بھارت، ہمارا لکی انڈیا، ہمارا گریٹ انڈیا۔ وی لو انڈیا، لائک انڈیا، انڈیا از اوور لینڈ۔ ہندوستان سے محبت کرو مسلمانوں اور دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرو۔ یہی سبق ہے ہمارے ہر جلسے کا، واہ 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 واہ۔ ہر جلسے کا یہی سبق ہے کہ انڈیا سے پیار کرو، اس دیش سے پیار کرو، اس بھارت سے محبت کرو۔ اور تم نے ہر دور میں بھارت کو اپنا خون دیا ہے، بھارت کو بلیدان دیا ہے اور یہی بلیدان دیتے رہو، ہر دور میں دیا ہے، پہلے بھی دیا اور آج بھی دیا۔ اور بھارت کے دشمنوں پہ ہمیشہ ترچھی نظر رکھو اور جناب والا جو بھارت سے دشمنی کریں، حضرات محترم چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اس دیش سے محبت کرنے والا ہمارا بھائی ہے اور اس دیش سے محبت کرنے والا ہمارا بھائی نہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو فرق لاتے ہیں انڈین مسلمانوں کو، ان کی زبانوں کو سمجھو اور دیش سے پریم کرتے رہو اور دیش پریم کی بھاوناؤں کو پوری دنیا میں عام کرتے رہو اور یہ ثابت کرتے رہو کہ یہ وہ دیش ہے جس دیش سے اللہ نے محبت کی ہے۔ اللہ نے بھارت سے محبت کی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ پہلے انسان ہے حضرت آدم، پہلے انسان ہے حضرت آدم، پہلا بشر ہے حضرت آدم، پہلا نبی ہے حضرت آدم۔ پوری دنیا اتنی بڑی تھی جناب والا، اللہ چاہتا تو آدم کو کہیں بھی بھیج دیتا مگر اللہ کی محبت دیکھو جناب والا، اللہ نے بابا آدم کو یعنی شاہکار قدرت کو، پہلے انسان کو، پہلے نبی کو اگر کہیں بھیجا ہے تو اکھنڈ بھارت کے سراندیپ کے پہاڑوں پہ بھیجا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ بابا آدم تشریف لائے تو بھارت میں، اور یہ اللہ کو بھی پیارا، ہمارے نبی کو بھی پیارا، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے اپنے پردہ فرمانے کے بعد کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے کہیں نہیں بھیجا، مگر ہمارے حضور نے، ہمارے پیغمبر نے اپنے پردہ فرمانے کے تقریباً 550 سال کے بعد اگر کسی کو کہیں بھیجا ہے تو اس ہندوستان سے، اس بھارت سے محبت کے نتیجے میں میرے نبی نے فرمایا مجھے ایمان کی بو آتی ہے، مجھے خوشبو آتی ہے۔ اس 550 سال کے بعد
मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपना नुमाइंदा बना के ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भारत के अजमेर शरीफ की जमीन पे भेजकर जनाबे वाला हमें ये पैगाम दे दिया कि ये भारत अल्लाह का भी प्यारा, मुस्तफ़ा का भी प्यारा है। तो जनाब 1,24,000 अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए धरती के पर्दे पर। पहले आदम तशरीफ लाए, आदम को एग्रीकल्चर दिया गया, आदम को एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया गया। उन्हें बताया गया कि ये जमीन अव्वल है, ये जमीन दोम है, ये भूड़ है, ये रेते की जमीन है, यहाँ गेहूं उगाए जाएंगे, यहाँ जोतेंगे ऐसे, बोएंगे ऐसे, नराई ऐसे, कटाई ऐसे, बुवाई ऐसे, हर तरह का जनाबे वाला एग्रीकल्चर और कृषि का महान एक्सपर्ट बना दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। मगर हजरत आदम की जनता आगे न बढ़ सकी। फिर हजरत नूह तशरीफ लाए, हजरत नूह को अल्लाह ने बहुत इल्म दिया, मगर जनता आगे नहीं बढ़ पाई। किसी जनता ने कोई ट्रैक्टर नहीं बनाया, जनता के किसी शख्स ने जनाबे वाला कोई हैरो नहीं बनाई, कोई इस तरह का हल नहीं बनाया जिस तरह का हल तुम्हारे सामने मौजूद है। हजरत नूह ने कश्ती बना डाली उस जमाने में, ऐसी कश्ती बनाई कि आज के साइंस वाले भी हैरान है तो उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। जिस जमाने में साइंस ने करवट नहीं ली थी, साइंस की काया नहीं पलटी थी, उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। साइंस वाले हैरान हैं। टर्किये के पहाड़ों पर साइंस वालों को उस कश्ती का कुछ हिस्सा आज मिल गया है तो हैरान है वो लोग। हजरात में ये कहना चाहता हूँ नूह आगे बढ़े, मगर जनता ने विकास का कोई काम नहीं किया, जनता आगे न बढ़ सकी, एक ट्रैक्टर न बना सके वो लोग। बाद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर आता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने बहुत इल्म दिया, मगर जनता को इल्म नहीं मिला। अगर जनता को इल्म मिलता तो वो कारें बना लेती, मगर ना बना पाई, बिजली ना बना पाई, वो मोबाइल ना बना पाई, वो मोबाइल का वो जनाबे वाला नेटवर्क का सिस्टम नहीं ढूंढ पाई, वो जनाबे वाला उन्हें ये पता नहीं चला कि डीजल और पेट्रोल इसी जमीन के अंदर है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मूसा जनाबे वाला आगे बढ़े, मगर मूसा की जनता आगे नहीं बढ़ पाई। ईसा आगे बढ़े, मगर ईसा की जनता आगे नहीं बढ़ पाई। विकास का कोई कार्य नहीं कर पाई जनाबे वाला, आगे नहीं बढ़ पाई। साइंस को और जो साइंस को तरक्की नहीं मिली और साइंस का इनकलाब उठ न सका। आखिर आज से 1500 साल पहले हमारे नबी तशरीफ लाए, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला बहुत सारे लोग सिर्फ साइंस की बातें करते हैं कि साइंस बहुत आगे बढ़ गई। हमारा देश भी देखो चांद पे चला गया, नासा वाले चांद पे चले गए। पूरी दुनिया साइंसों की तारीफ करती है और साइंस वालों की तारीफें करती है, मगर दुनिया में ये सुर कहीं से नहीं उठता कि ये साइंस आगे बढ़ी तो कैसे बढ़ी, ये साइंस किस तरह से आगे बढ़ी, इसका सोर्स क्या है, इसका सरचश्मा क्या है, इसकी स्टार्टिंग क्या है। ये साइंस पहले क्यों नहीं बढ़ी, इन्हीं दिनों में क्यों बढ़ी, 1000 साल ही के अंदर क्यों बढ़ी। क्या दुनिया इतनी ही पुरानी है, 1000 साल ही पुरानी है दुनिया? ना ना ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए लगभग 6000 साल हो गए, मुस्तफा को आए हुए तकरीबन 1500 साल हो गए। तो मुस्तफा से पहले 3500 साल या 4000 साल इंसान सलामत था धरती के पर्दे पर, लेकिन वो बिजली न देख पाया, वो जनाबे वाला डीजल पेट्रोल नहीं ढूंढ पाया, वो जनाबे वाला चांद पे ना जा सका, प्लेन बना न सका, बस बना न सका, प्लेन बना न सका, आगे बढ़ा न सका, माइक बना न सका, कैमरा बना न सका, नेटवर्क का जनाबे वाला की डिस्कवरी कर न सका। वो जनाबे वाला यहाँ तक क्या अमेरिका जैसी धरती की वो डिस्कवरी कर न सका, वो कुछ भी नहीं कर सका। 3500 4000 साल तक अंधेरे में रहे लोग। हजरात मोहतरम करम हो गया अल्लाह का, उसने हमारे नबी को भेजा। इस एतबार से भी हमारे नबी दुनिया में नंबर 1 है जनाबे वाला, कि नबी के आते ही इनकलाब आ गया, नबी के आते ही जनाबे वाला रेवोल्यूशन खड़ा हो गया, नबी के आते ही क्रांति जनाबे वाला जमाने में आ गई, नबी के आते ही साइंस की जनाबे वाला काया पलट गई, साइंस ने अंगड़ाई ले ली और जनाबे वाला साइंस आगे बढ़ने लगी। ये मुस्तफा के आने का कमाल है। तुम कहोगे मुस्तफा के आने का कमाल कैसे है? मैं कहूँगा ऐसे है कि अगर मुस्तफा नहीं आते तो जनाबे वाला जिस तरह से पिछली जनता ने कोई काम न किया आगे बढ़ने का, ऐसे ही अगर मुस्तफा तशरीफ न लाते तो जाहिर बात है कि कोई काम आगे का साइंसी इनकलाब सामने नहीं आता। तुम कहोगे मौलाना इसमें नबी की क्या बात है, ये तो इल्म की बात है। पहले इल्म नहीं था, पहले ज्ञान नहीं था, पहले विज्ञान नहीं था, इसीलिए जनताएं आगे ना बढ़ सकी, उम्मतें आगे ना बढ़ सकी। और इल्म आ गया तो जनाबे वाला जनता आगे बढ़ गई,
قومیں آگے بڑھ گئیں، لوگوں نے جناب والا سائنس کو ایک عجب موڑ پہ دیکھا۔ حضرات محترم میں کہوں گا ہاں علم کا کمال تو ہے، مگر سوال یہ ہے کہ نبی سے پہلے یہ علم اللہ نے حضرت عیسیٰ کی جنتا کو کیوں نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ کی جنتا کو کیوں نہیں دیا؟ کسی نبی کی قوم کو کیوں نہیں دیا؟ کسی اور امت کو کیوں نہیں دیا؟ علم کا تو کمال ہے، مگر علم پہلے ملا کیوں نہیں؟ یہ نبی کے آنے کے بعد ہی کیوں ملا؟ تو جناب والا سیدھا جواب ہے کہ علم دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ابھی میں جنتا میں، قوم میں، لوگوں میں، پبلک میں علم کو کامن نہیں کروں گا، علم کو پھیلاؤں گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ دھرتی کے پردے پہ پہلے میرا رسول تشریف لائے گا، پہلے میرے محمد آئیں گے، بعد میں علم کا اجالا پھیلایا جائے گا، پہلے نبی پھر بہار، پہلے نبی پھر کرانتی، پہلے نبی پھر انقلاب۔ یہی ہوا لوگوں، جیسے ہی نبی آئے، خدا کی قسم نبی آ گئے، زمانے پہ چھا گئے، اور ایسے چھائے کہ ان کا بچپن دیکھا تو دنیا یہ بولی کہ ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور جب وہ جوان ہوئے ہیں سلطان پور والوں، اور گلی گلیارے سجے ہیں میرے نبی سے، اور مہکی ہیں گلیاں حضور سے، تو جناب والا پورا عرب یہ کہنے میں مجبور تھا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے ہیں مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا ہے۔ کیا اسٹائل ہے چلنے کا، بات کرنے کا عجب انداز ہے، خدا کی قسم چلنے کا عجب انداز، بات کرنے کا عجب انداز۔ وہ چلتے ہیں تو پلکیں جھکا کے چلتے ہیں، وہ چلتے ہیں تو نظریں جھکا کے چلتے ہیں۔ آج تک یہ جوان جو چلتے تھے تو جناب والا سینہ تان کے چلتے تھے، یہ جھک کے چلتا ہے، وہ جناب والا یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے چلتے تھے، یہ نظریں جھکا کے چلتے ہیں۔ تو خدا کی قسم پورے عرب میں چھا گئی جناب والا، ان کی رفتار چھا گئی، ان کی گفتار چھا گئی، ان کا کردار چھا گیا۔ سارا عرب ایک ساتھ کہنے لگا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا۔ ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اب وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو جناب والا میں اس 5 منٹ کی تمہید سے بتانا چاہتا تھا۔ جب وہ ہوئے ہیں 40 برس کے، ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ، جب وہ 40 برس کے ہوئے ہیں تو اس بات کو سنے بغیر شاید مجھے یقین ہے کہ آپ جائیں گے نہیں۔ حضرات میں زیادہ ٹائم آپ کا لوں گا نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 نظر آتے ہیں، عزت والا، شان والا نبی، جناب والا طاقت اور بہادری والا نبی، ہمارا پیغمبر جناب والا ہر اعتبار سے ایک نمبر پہ نظر آتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھو کہ اتہاس کے پنوں پر ان کی زندگی کا کہ صبح و شام جناب والا منقوش ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے کہ جب سے آئے ہیں سائنس کو ایک جلا ملی، انسان آگے بڑھا، ترقی کا سامان پیدا ہوا، وکاس کی ڈگر کھلی۔ جب وہ 40 برس کے ہوئے، توجہ چاہوں گا، باواد بلند کہو سبحان اللہ، جب وہ 40 برس کے ہوئے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا آجا میرے نبی غار ہرا میں، آجا جناب والا میرے نبی غار ہرا میں تشریف لائے۔ اور جب غار ہرا میں سرکار تشریف لائے تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین قرآن شریف لے کے آئے غار ہرا کے اندر، اور سب سے پہلے جو سورت لے کے آئے جبرائیل امین، اس سورت کو میں پڑھتا ہوں، اس کی 5ویں آیت پہ تم غور کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت پہ غور کیجئے۔ پہلے ہی دن جب قرآن اترا تو میرے رب نے اعلان کر دیا کہ حبیب علم الانسان ما لم یعلم، آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام فرما دیا۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، آج ہوا ہے علم کا اجالا عام۔ بس علم کا اجالا عام ہونا تھا کہ جناب والا لوگوں نے کوئلہ دیکھ دیکھ کر ریل کے انجن بنا ڈالے۔ حضرات علم کا اجالا عام ہونا تھا، مارکونی نے ریڈیائی لہروں کو گرفتار کر لیا۔ علم کا اجالا عام ہونا تھا کہ لوگ جناب والا چاند پہ جا کے بیٹھ گئے۔ علم کا اجالا عام ہونا تھا، ڈیزل نکلا، پیٹرول نکلا، زمین کے خزانے نکلے۔ علم کا اجالا عام ہونا
ہونا تھا، ہوائی جہاز بنے، ہوائی جہاز چلائے گئے، حضرات محترم علم کا اجالا پھیلا، دنیا میں سائنس کا انقلاب آیا، علم کی وجہ سے، علم کے اجالا پھیلنے کی وجہ سے یہ سائنس کا انقلاب آیا۔ علم کا اجالا کب پھیلا؟ جب نبی پہ قرآن اترا۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سائنسی انقلاب کے پیچھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غار ہیرا چھپی ہوئی ہے۔ نہ وہ غار ہیرا ہوتی، نہ قرآن اترتا، نہ علم کا اجالا عام ہوتا، نہ زمانہ آگے بڑھتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تم کتنی آسانیاں دیکھ رہے ہو، یہ سب علم کی وجہ سے ہے۔ پہلے لوگ چراغوں میں زندگی گزارتے تھے، آج بجلی ہے، یہ علم کی وجہ سے ہے۔ یہ جناب والا علم کی وجہ سے ساری دنیا میں جو وکاس ہو رہا ہے، یہ سب علم کی وجہ سے۔ اس اعتبار سے ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے احسان عظیم ہے کہ نبی آ گئے تو زمانے میں علم کا اجالا پھیلا دیا گیا۔ تو کیا جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کا گریٹنیس اور مصطفیٰ کی مہانتا اس اعتبار سے لوگوں کو سمجھا پاؤ گے؟ تم سمجھاؤ زمانے کو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کی پوزیٹیو لائف کو زمانے کے سامنے پیش کریں۔ آج ہر کس و ناکس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف تنقید بناتا ہے۔ نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے۔ حضرات ضرورت ہے کہ تم اپنے پیغمبر کی لائف کو پڑھو اور پیغمبر کی لائف کو پڑھ کے زمانے کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کے اتہاس کے پنوں کو کھولو، انہوں نے سمجھاؤ ہمارے نبی کیسے تھے۔ آج بے پڑھے لکھے جاہل جنہیں جناب والا ABCD نہیں آتی، وہ ہمارے نبی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پڑھے لکھوں کی زبان سبحان اللہ، ایک پڑھے لکھے کی بات بتاتا ہوں اور مصطفیٰ کا گریٹنیس سمجھو، مصطفیٰ کی مہانتا سمجھو، ہمارے پیغمبر کی عظیم الشان شخصیت کا ایک پہلو دیکھو۔ یہ پڑھا لکھا ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک انگلش تھنکر ہے جناب والا، یہ بڑا مفکر ہے، بہت پڑھا لکھا شخص ہے۔ اس نے پوری دنیا میں 100 بڑے لوگوں کا اتہاس لکھنا چاہا کہ دنیا میں 100 بڑے بڑے لوگ کون ہیں، تو جناب والا پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کے آج تک 100 بڑے لوگ اس اربوں کھربوں ملینوں بلینوں کی دنیا میں صرف اسے 100 لوگوں کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو 100 لوگوں کی تلاش تھی، تو جناب والا ان 100 لوگوں میں اس نے جو سلیکٹ کیے ہیں 100 لوگ، اس میں جناب چونکہ وہ کرسچن ہے اس لیے اس نے حضرت عیسیٰ کا بھی نام لکھا ہے، مگر اس کی خوش نصیبی سے اس نے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا نام بھی لکھا ہے۔ حضرات مصطفیٰ کی مہانتا دیکھو، حالانکہ وہ مصطفیٰ کا فالوور نہیں، مصطفیٰ کا غلام نہیں، وہ کرسچن ہے، مگر چونکہ پڑھا لکھا ہے، وہ جاہل نہیں، وہ جناب والا ان پڑھ نہیں، گنوار نہیں، پڑھا لکھا ہے۔ اس نے جناب والا دنیا کے سیلیکٹڈ 100% میں مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلے نمبر پر کس کا نام لکھوں، عیسیٰ کا لکھوں یا کسی اور کا لکھوں؟ کرسچن ہے، عقیدت کہتی ہے، اس کی آستھا کہتی ہے کہ پہلے نمبر پہ تو حضرت عیسیٰ کا نام لکھ دے۔ یہ کتاب آپ جناب والا موبائل پہ بھی مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ اس کتاب کا نام ہے دی 100